السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیک ناجی آفیشیل یوٹیوب پہ۔ کل 20 سپٹمبر بروز اتوار اے پی سی ہو گئی اور محترم نواز شریف نے جو خطاب کیا اس اے پی سی کا لب لباب بس ان کی تقریر ہے یا پھر مریم نواز کے ٹویٹ اور ان کے بیان۔ ہوسٹ گو کہ بلاول بھٹو زرداری نے کیا تھا، آصف زرداری نے بھی اسپیچ کی، لیکن وہ اس طرح سے ڈسکس نہیں ہوئے جس طرح سے نواز شریف اور مریم نواز ہوئیں۔ اچھا، اب یہ تقریر پہ آ جائیں۔ تقریر جو ہے بلا شبہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو 2 نمبر آمریت ہے پاکستان میں، اس 2 نمبر آمریت کے چہرے پہ اگر کوئی ہلکا پھرکا تارو تار وہ جو ایک چادر سی پڑی ہوئی تھی اس کو ہٹایا نواز شریف نے اور براہ راست بات کی، اور یہ ایک فقرہ یعنی ساری تقریر میں بھاری تھا کہ ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں ہے، ہماری لڑائی عمران خان کو لانے والوں سے ہے۔ یعنی یہاں پہ انہوں نے تقسیم کو واضح کر دیا اور پوری عمران حکومت جو ہے اس کو ایک بانا بنا دیا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ یاد کریں کہ جب نواز شریف سعودیہ سے برطانیہ تشریف لے گئے تھے، مشرف ابھی یہاں پاکستان میں حکومت کر رہے تھے، موجود تھے، تو وہ تقریر بھی بڑی اسلاؤ میں جو کی تھی نواز شریف نے، بڑی انقلابی تقریر تھی وہ بھی، اور اس میں بھی بڑے انہوں نے کھل کر کچھ باتیں کی تھیں۔ لیکن پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ یہی گفتگو جو نواز شریف نے کل اپنی تقریر میں کی تھی، یہی گفتگو وہ اپنے لندن میں تمام قیام کے دوران دہراتے رہے تھے، اور وہ یہی باتیں کیا کرتے تھے، یعنی جس طرح کی باتیں انہوں نے کل تقریر میں کی ہے۔ لیکن ماضی میں جب انہوں نے یہ ساری کی ساری باتیں کی، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ یعنی میں آپ کو کیا یاد دلاؤں؟ مثال کے طور پر انہوں نے کل کہا کہ یوسف رضا گیلانی کی حکومت جو تھی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، لیکن اصل تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایک اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ ہے۔ تو وہاں پہ انسان کو فوراً یاد آتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی وزارت عظمیٰ کو گھر بھیجنے میں افتخار چودھری کی عدالت میں نواز شریف ہی تھے جو کالا کوٹ پہن کر عدالت میں گئے تھے، اور جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجنے میں انہوں نے ان کی پوری مدد شامل تھی، اور اس کے بعد پھر وہ بہت ساری گفتگو، بہت سارے معاہدے کر کے ہی اقتدار میں 2013 میں آئے تھے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ جو انقلابی تقریریں ہوتی ہیں جو کل انہوں نے کی، مریم نواز نے بڑی دلیری کی کل پوزیشن لی ہے۔ مطلب انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ کیا ہے، مجھے جیل میں ڈال دیں گے، زیادہ سے زیادہ ڈال دیں، میں نہیں ڈرتی، 2 مرتبہ پہلے ہو کر آ گئی ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے دلیری، جو یعنی اقتدار کے حصول میں قیادت کے لیے دلیری اور بہادری مرکزی یعنی آپ کہیں کہ خوبی ہوتی ہے، لیکن واحد خوبی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ بہادری اور دلیری کے ساتھ استقامت بھی چاہیے ہوتی ہے، یعنی آپ کھڑے رہیں پھر اپنی بات پر، اور دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ ایک تدبر، تدبیر اور حکمت کا ہونا بھی لازمی ہے، ورنہ اکیلی دلیری اور وہ بھی وقتی دلیری یہ ان دا لانگ ٹرم جو ہے یہ آپ کے اپنے گلے پڑ جایا کرتی ہے۔ اب یہ اے پی سی جو رہنماؤں کی ہونی تھی وہ تو ہو گئی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آگے لاہے عمل بتایا گیا ہے وہ ان جماعتوں کے جو کارکن جنہوں نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے آن دا گراؤنڈ، یعنی میدان عمل میں جب یہ اتریں گے ان پارٹیوں کے کارکن، تو ان کی کوارڈینیشن آپس میں کیا ہوگی؟ یعنی لیڈرز کی کوارڈینیشن تو یہ ہے کہ خود مولانا فضل الرحمان نے بھی کل شکوہ کیا کہ آپ نے اپنی سوشل میڈیا پہ لائیو تقریر کا انتظام کیا ہوا تھا، میری باری آ گئی تو حکومت بھی نہیں چاہتی ہماری بات سنی جائے، اپوزیشن بھی نہیں چاہتی ہماری بات سنی جائے۔ یہ شکوہ مولانا فضل الرحمان نے خود اس اجلاس میں کیا۔ چھوٹی معمولی انڈرسٹینڈنگ کی ظاہرہ پرابلم ہوگی، لیکن ہوئی نا۔ اب اگر لیڈرز کے اجلاس میں کوارڈینیشن کی یہ حالت ہے تو آگے کارکنوں میں جب یہ ٹرانسلیٹ ہونی ہے، کہاں پہ احتجاج کرنا ہے، کس نے احتجاج کرنا ہے، پہلا نعرہ کس کا لگے گا، بہت سارے لیڈرز آ گئے نا، تو وہاں پہ پھر یہ بھی ضد ہوتی ہے کہ اچھا میرے لیڈر بڑا کہ تمہارا لیڈر بڑا۔ تو یعنی اس کی کوارڈینیشن، اس کے لیے مہارت کی ضرورت ہوگی، ہوم ورک کی ضرورت ہوگی، اور ان تمام چیزوں پر بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ یعنی ایک تقریر جو ہے وہ محفل لوٹتی ہے، جلسہ لوٹ سکتی ہے، لیکن ایک تقریر میدان عمل میں اتر کے آپ کو اقتدار نہیں دے سکتی۔ یہ کام محض تقریر سے نہیں ہوتا۔ تو تقریر پر یعنی کامیابی اپنی جگہ ہے، یعنی 2 نمبر آمریت کو للکارا ہے، وہ جو گھٹن تھی جبری اس کو بھی آ کے توڑا ہے، اور وہ تمام سوشل میڈیا پہ چند دیوانے سرفرے جو لگے رہتے تھے ان کو بھی ظاہر ہے ایک بڑی مضبوط ایک چھتری میسر آئی ہے جس کے یعنی سائے تلے وہ کھڑے ہو کر اپنی بات مزید زور سے کہہ سکتے ہیں۔ مگر یہ تقریر ہی رہ جائے گی اگر میدان عمل میں کچھ نہ ہوا، اور اس کے لیے تدبیر اور حکمت چاہیے۔ یہ جذبات سے صرف جو ہے حل ہونے والا کام نہیں ہے۔ اور آخری بات کہ نواز شریف ہوں یا مریم نواز ہوں، ان کی بہادری دلیری بالکل اپنی جگہ انہوں نے ثابت کی ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ وہ جس جماعت کی قیادت کرتے ہیں وہ کوئی انقلابی تحریک نہیں ہے، یعنی وہ انہوں نے کوئی ایسے جتھے بردار کو مسلح کارکن تیار نہیں کیے ہوئے کہ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک تجویز ہے کہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیں، بائی الیکشن ہو جائیں گے، ہمارے یہاں جس طرح الیکشن ہوتے ہیں اور حکومتی پارٹی کے لوگ آ جائیں گے۔ اب یا تو ان کے پاس یہ طاقت ہو کہ بائی الیکشنز ہوں، ضمنی الیکشن، اور ہر پولنگ بوتھ پہ ان کے مسلح لوگ کھڑے ہوں پارٹیوں کے جو کہیں کہ ہم داندھی نہیں ہونے دیں گے، ایسا تو نہیں ہے نا۔
ایسی کوئی تحریک نواز شریف یا مریم مطلب اگر یہ سوچیں کہ ہم جیل چلے جائیں گے، مریم جیل جائیں اور کچھ لوگ آ کے ان کو جیل سے چھڑا کے لے جائیں گے، ایسی بات تو نہیں ہے نا۔ تو یہ یعنی انقلابی اور دلیری اپنی جگہ، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ، ان کے پاس اس طرح کے کارکن نہیں ہیں جو جا کے انقلاب لایا کرتے ہیں۔ کسی کے پاس وہ والی جو فورس ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس راستے کو اگر یعنی اپنایا گیا، یعنی یہ جو سڑکوں والا راستہ ہے، توڑ پھوڑ کا راستہ ہے، تو اللہ رحم کرے۔ اس میں پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو یعنی جو آپ توقع کر سکتے ہیں وہ پھر یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے جب کھیل شروع کر دیا، یعنی اس طرح کی تحریک کہ لوگ خود نکل آئیں یا کوئی لیڈر نکالے اور لوگ پھر بعد میں شمولیت اختیار کر لیں، تو پھر وہ تحریک اپنے لیڈر جو ہے وہ گراؤنڈ پر خود ہی نکال لیا کرتی ہے۔ اور اس وقت عوام باہر نکلیں اور باہر نکل کے کامیاب ہوں، یا فضل الرحمان کے لوگ باہر نکلیں اور کامیاب ہوں اور بلا کر وہ قیادت نواز شریف یا مریم نواز کے حوالے کر دیں، ایسا بھی نہیں، یعنی بچوں والی بات ہے یہ سوچنا۔ تو اجتماعی استعفے والی بات بھی میں نے گزارش کر دی۔ عوامی جد و جہد اس طرح کی نہیں ہے کہ یہ باہر نکل کے ملک جام کر دیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ لوگ اگر خود باہر نکلیں یا مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ نکالیں تو اس کے بعد وہ قیادت اور سارا صحرا نواز شریف کو مل جائے، یہ بھی یعنی خواب کی بات تو ہو سکتی ہے ہونا، مطلب اس طرح سے۔ تو جو بھی پالیسی آگے بڑھنے کی، حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی، اگر یہ یعنی جو مارچ میں سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں اس سے پہلے اگر کوئی یعنی حکومت پہ دباؤ ڈالنے کی کوئی تحریک، جو بھی، یہ اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ کریں جمہوری دائرے کے اندر رہتے ہوئے، لیکن حکمت اور تدبیر کے ساتھ، ورنہ اس طرح کی تقریریں جو ہیں وہ اکیلے کچھ نہیں کیا کرتی۔ اس طرح کی تقریریں جو ہیں وہ بہت سے لوگوں نے کی، آج ان کا نام بھی لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو بس یہی میری گزارشات تھیں اس اے پی سی کے حوالے سے۔ دیکھتے ہیں آگے میدان سج گیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹرانسلیٹ کیسے ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ بھی آپ سے میں جاتے جاتے عرض کر دوں کہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ایک کوئی ادارہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ اپنے جواب، یعنی جو باتیں کل کی گئی ہیں وہ اپنے جواب، ماضی یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے جواب پریس کانفرنس کر کے نہیں دیتے، جلسے کر کے نہیں دیتے، وہ عمل کے میدان میں اپنے جواب دیتے ہیں۔ اب ان کے جواب آئیں گے، تو استقامت دیکھنا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ میں آگے کتنی ہے، نواز شریف صاحب میں کتنی ہے۔ اور جب میں استقامت کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تو یہ ان کی لڑائی ان کے یعنی اقتدار کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہے، تو پھر یہ ذاتی لڑائی ہے، پھر یہ کوئی نظریاتی لڑائی نہیں ہے۔ اگر یہ پھر سمجھوتے کر کے واپس پہلے کی طرح آ جاتے ہیں تو پھر بھی یہ ان کی ذاتی لڑائی سمجھی جائے گی، نظریاتی لڑائی نہیں ہے۔ یہ امتحان تبھی سامنے آئے گا کہ وہ یعنی کیا خود کو اقتدار ملنے سے پہلے بھی یہ شرائط جو سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کچھ طے کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ واقعی ہو پائیں گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ مزید گفتگو آپ سے ہوگی، دیکھتے رہیے انیق ناجی آفیشیل۔